السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین عید اور حاضرات، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہی وہ تقوی ہے جو ساری وصیتوں میں سب سے بہترین وصیت ہے. یہی وہ تقوی ہے جو سب سے بہترین زاجرہ ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب اور تم کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ تم اللہ عز و جل سے ڈرو. اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تم توشہ بناؤ، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے. اے عقل والو تم مجھ سے ڈرو. تقوی یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، اور جو اس سے روگردانی کیا وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہوا. رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام اور خواتین، آج عید کا دن ہے، خوشیوں اور مسرتوں کے اظہار کا دن ہے. اللہ عز و جل کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کا دن ہے. رب العالمین نے روزے کے احکام کے ضمن فرمایا یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہ روزے کے ذریعے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے. تم رمضان کی گنتی کو پوری کر لو، پھر عید کے میدان میں نکلتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس دین کی جانب ہدایت دی اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت عطا کی. ایسا دین ہمیں عطا کیا کہ جس کے اپنانے کے بعد عرب کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن میں ادنا سی بات پر آگ بھڑکتی تھی اور برسوں تک اس آگ کی لپیٹ میں بہت سارے لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں. رب العالمین نے اسی اسلام کے بدولت لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. اسی اسلام کے بدولت کل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، کل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی اسلام کے بدولت ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے غمگسار بن گئے. رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو
اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقو, آپس میں انتشار نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں تفریقہ نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بن گئے, بھائی بھائی بن کر تم رہنے لگے. برادران اسلام, یہ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہے. اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے, اعزکم اللہ بالاسلام ومہما تطلبون العزت بغیرہ اذلکم اللہ. اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. اس اسلام کو چھوڑ کر, اس دین کو چھوڑ کر, اس مذہب کو چھوڑ کر کسی اور کے ذریعے سے تم عزت طلب کرنا چاہو گے, برتری طلب کرنا چاہو گے, سر اٹھا کر جینا چاہو گے, ہو نہیں سکتا. اللہ عز و جل تمہیں ذلیل کر دے گا, اللہ عز و جل تمہیں رسوا کر دے گا. دین اسلام اپنی اصل شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا, پھر اسی شکل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا, پھر اسی شکل میں عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رہا, پھر اسی شکل میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا, اور پھر اس کے بعد فتنے کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اس اسلام میں نئی نئی چیزوں کو داخل کر کر نئے نئے فرقے بنتے چلے گئے. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب اس کے اندر نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کہیں خوارج ہے تو کہیں روافظ ہیں, کہیں قدریہ ہے تو کہیں معتزلہ ہے, تو ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اہل اسلام کو جس لقب سے نوازا گیا وہ اہل سنت والجماعت ہے. تو گیا مسلمانوں کا اب دوسرا نام ان باطل فرقوں کے مقابلے میں آیا کہ یہ وہ جماعت ہے جو اہل سنت والجماعت ہے, یعنی سنت والے ہیں اور آپس میں جماعت والے ہیں, اتفاق اور اتحاد کرنے والے ہیں. اہل بدعت مختلف ہوتے ہیں, اہل سنت مختلف نہیں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی عقل کو, اپنی رائے کو احادیث رسول پہ ترجیح دی. تو لہذا ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو حدیث رسول کو اپنی عقل اپنی رائے پہ ترجیح دیتے تھے اور عقل اور رائے کو حدیث کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اہل الحدیث پڑا. گویا اہل اسلام ہی اہل سنت والجماعت ہے اور اہل اسلام ہی اہل حدیث ہیں. صحیح اسلام کسی کے سامنے اگر آ رہا ہے, صحیح اسلام پر کوئی اگر قائم ہے, دائم ہے, یہ وہی جماعت ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, یا کہ جسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد برادران اسلام اور خواتین, زمانہ ایسا آیا لوگوں نے اپنے باطل عمل کے لیے, اپنے باطل عقائد کے لیے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے غلط استدلال کرنا پیش کیا اور اس طریقے سے یہ بتانے لگے ہم بھی قرآن والے ہیں, ہم بھی حدیث والے ہیں. تو اہل سنت والجماعت نے, اہل الحدیث نے کہا اس کا ایک میزان ہے, ایک کسوٹی ہے جس پر لوگوں کے ان رائے کو تولا جائے گا. وہ کسوٹی یہ ہے کہ آپ جس مذہب پر ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ جو عمل کر رہے ہیں, کیا یہ بات, کیا اس عمل کا تعلق قرون اولیٰ میں پایا جاتا تھا, کیا اس کا تعلق قرون ثانیہ میں, قرون ثالثہ میں پایا جاتا تھا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دی اور کہا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین صدی وہ ہے, بہترین صدی کے لوگ وہ ہیں جو میرے صدی کے ہیں, صحابہ کرام, پھر جو ان کے بعد تابعین, پھر جو ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں. اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر بعد والے ایمان لائے جیسے کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب وہ ہدایت پر فائز ہوں گے. تو لہذا برادران اسلام کسی بھی عمل کو کے لیے کافی نہیں ہے اب قرآن مجید سے گھسیٹ کر کوئی دلیل پیش کر دیں یا حدیث کو تعویل کرتے ہوئے کوئی دلیل پیش کر دیں, بلکہ ضرورت اس بات کی کیا اس عمل کا وجود
صحابہ کے دور میں تھا؟ کیا اس عمل کا وجود تابعین کے دور میں تھا؟ کیا اس عمل کا وجود تابعین کے دور میں تھا؟ اگر اس دور میں ہے تو قابل قبول ہے، اگر اس دور میں نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہ کسوٹی ہے جس کو اپنانے کے بعد اب انہیں اہل سنت الجماعت کو، انہیں اہل حدیث کو سلفی کہا گیا۔ سلفی کا مطلب یہ ہے کہ سلف کے طریقے پہ ہیں، سلف کے منہج پر ہیں، سلف نے اس حدیث کو جیسے سمجھا اسی انداز سے حدیث کو سمجھتے ہیں، سلف نے قرآن کو جیسے سمجھا اسی انداز سے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ تو گویا ہر دور میں لوگوں نے اس دین کو بدلنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس دین کے شکل کو بدلنے کی کوشش کی، جیسا کہ یہودیت کو بدلا گیا، جیسا کہ نصرانیت کو بدلا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، تو لہذا ہزار کوششوں کے باوجود الگ الگ فرقے تو بن گئے، مگر دین آج بھی اسی شکل میں ہے جس شکل میں 23 سال کی مدت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقے میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقے میں بڑھ گئی، اور میری یہ امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا کلہم فی النار الا واحدہ، یہ سارے کے سارے 73 فرقے سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو فرقہ ناجیہ ہے۔ وہ کون سا فرقہ ہے جسے کل نجات ملے گی؟ کہا ہم ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر ہیں، جو اس منہج پر ہیں، جو اس طریقے پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دی، معیار دیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار ہے، احادیث کو سمجھنے کا معیار ہے، دین کو سمجھنے کا معیار ہے، حق کو پرکھنے کا معیار ہے۔ اپنی کسی بات میں، اپنے کسی قول میں، اپنے کسی عقیدے میں، اپنے کسی عبادت میں یہ دیکھنے کی کوشش کرو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، کیا یہ ان لوگوں کا طریقہ جو صحابہ کی اتباع کر رہے تھے، صحابہ کے منہج پہ چل رہے تھے، تابعین اور تابعین کا طریقہ تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا کرم ہے ان اہل جسم پر۔ آج روئے زمین پر مسلمانوں کی جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنی تحریکیں پائی جاتی ہیں، جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، آج اگر کھم ٹھوک کر کوئی کہے ہم صحابہ کے منہج پر ہیں، ہم تابعین کے منہج پر ہیں، ہم تابعین کے منہج پر ہیں، یہ صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسا فرقہ نہیں، کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جو یہ کہہ سکے ہم قرون فاضلہ کے راستے پر، قرون فاضلہ کے طریقے پر ہیں۔ یہ وہ معیار ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جس پر آپ ہر عمل کو جا سکتے ہیں۔ تو لہذا عزیزوں، بزرگوں اور عزیزوں، مائیں بہنوں، رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ عز و جل نے تمہیں طریق ہدایت سے نوازا ہے، جبکہ تمہارے اطراف ایسے بہت سارے اسلام کے نام لیوا فرقے ہیں جو گمراہ ہیں اور بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں اور مختلف ناموں سے پکارے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے پر فخر محسوس کرو، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہے۔ تو لہذا اپنے قول و عمل میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرو، ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہمارا جو طریقہ ہے، کیا وہ طریقہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تابعین کا تھا؟ اب آئیے برادران اسلام ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ یہ معاشرہ جو کتاب و سنت اور فہم صحابہ اور فہم سلف کے منہج پر قائم ہے، تو اس معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس سلسلے میں مختصراً چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توحید پر قائم رہیں۔ توحید سے ہٹیں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، توحید سے ہٹیں گے ہم اپنا نام اہل حدیث رکھیں، اپنا نام سلفی رکھیں، اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھیں، اللہ عز و جل کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار نام کا نہیں ہے، یہ اعتبار اس عمل اور عقیدے کا ہے جس پر ہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ما انا علیہ واصحابی۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے اللہ عز و جل کو اس کی ذات و صفات میں اکیلا مانے۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے جو نام ہے وہ عالم الغیب ہے، کوئی اور نام نہیں ہے۔ جو اس کے صفات ہیں ویسی صفات کسی اور کی نہیں ہے۔ توحید یہ ہے اللہ کے جو افعال ہیں،
اللہ ताला के जो इख्तियारात हैं, इन अफ़आल में, इन इख्तियारात में अल्लाह अज़्ज़ व जल को अकेला माना जाए। वो खालिक है, कोई और खालिक नहीं। वो राज़िक है, कोई और राज़िक नहीं। वो कायनात को चलाने वाला है, कायनात को मुदब्बिर है, कायनात के हालात को पलटाने वाला है, कोई और इसमें उसके शरीक नहीं है। और तौहीद ये है अल्लाह के जो हुकूक हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो इबादत हैं, इन हुकूक में, इन इबादत में उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, क़ियाम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा की सई करते हैं, हज करते हैं, नज़र व नियाज़ करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे अमाल हैं जो अल्लाह का तक़र्रुब और उससे सवाब हासिल करने के लिए हम करते हैं। तो इन अमाल को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अंजाम न दिया जाए, इसी का नाम तौहीद है। ये तौहीद की 3 किस्में हैं। रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम में तौहीद की इन 3 किस्मों को बयान करते हुए फरमाया, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा, वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान का रब है। यह तौहीद रुबूबियत। फ़अबुदहु वस्तबिल लिइबादतिही, इसकी इबादत कर और इसकी इबादत पर जम जा। यह तौहीद उलूहियत, तौहीद इबादत। हल तअलमु लहु समिया, क्या तू किसी को उसका हम नाम जानता है, उसके बराबर जानता है? यह तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात। तो पहली बात जिससे हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा वो ये है कि हम अपने जुमला इतिकादात में, जुमला अमाल में, जुमला इबादात में तौहीद को अपनाएं और तौहीद से बाल के बराबर भी बाहर न निकले। याद रख लीजिए, अगर तौहीद से बाहर निकल गए हमारी सारी की सारी इबादतें ज़ाय हो जाएंगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए, लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, ऐ नबी अगर तुमने भी शिरक किया है तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तौहीद नहीं, आप ईद की नमाज पढ़ें, आप रमज़ान के अमाल करें, आप हज करें, आप उम्रा करें, आप बेवाओं का, यतीमों की खबरगीरी करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास इसका कोई वज़न नहीं है। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअ मंसूरा, और हम उनके अमल के जानिब आएंगे, उन्हें उड़ा कर रख देंगे। तो तौहीद सबसे बड़ी नेमत है। तौहीद ही को अपना कर हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा। रब्बुल आलमीन का वादा है। और इन हालात में जबकि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है, मुसलमानों को हर तरफ पिसवा किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के वादे पर हमें यकीन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा ये है, वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, तुम में से जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह अज़्ज़ व जल का उनसे वादा है। वादा क्या है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ज़मीन की खिलाफत उन्हें अता करेगा। और वादा क्या है? वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जो दीन अता किया है इस दीन को गालिब करके रहेगा। और एक वादा है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, इनके खौफ को अमन से बदल देगा। ये 3 चीज़ें मिलेंगी किस बुनियाद पर? याबुदूननी ला युशरिकून बि शैया, मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आज मुसलमानों की तादाद कुछ कम नहीं है, मुसलमान हुकूमतें कुछ कम नहीं है, मुसलमानों के पास पढ़े लिखे लोग कुछ कम नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है इस्लाम के नाम पर शिर्क को आम किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर शिर्क को राइज किया जा रहा है। और इसी वजह से ये जूते पड़ रहे हैं और इसी वजह से ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। तो लिहाजा मुसलमानों तौहीद को अपनाओ, तौहीद को समझो, तौहीद से बाल बराबर भी बाहर मत निकलो। और दूसरी चीज़ ये है, अपने माशरे को आगे बढ़ाने के लिए जो दीन हमें मिला है मुकम्मल दीन है। बच्चे के पैदाइश से लेकर उसके वफात तक सारे के सारे मसाइल इस दीन के अंदर मौजूद हैं। क़यामत तक आने वाले सारे के सारे मसाइल का हल इस दीन के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी की, तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद किया है। तो लिहाजा इस दीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करो, इधर उधर झांकने की कोशिश न करो। मतलब यह है इस दीन में किसी किस्म की बिदअत की इजाद न करो। याद रखो, हर खुतबे में कहा जाता है हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। मुहर्रम का महीना आया,
نئی نئی بدعتیں، ربیع الاول کا مہینہ آیا نئی نئی بدعتیں، سفر کا مہینہ آیا نئی نئی بدعتیں، رجب کا مہینہ آیا نئی نئی بدعتیں، شعبان کے مہینے میں بھی بدعتیں، اور عید کے موقع پر اور رمضان میں بھی بدعات ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان حالات میں ہر قسم کے بدعت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ علم کو پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ وحی پڑھنے کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ معاشرہ جب تک علم حاصل نہیں کرے گا، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا، دین کا علم دنیا کا علم دونوں زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا، تو یہ معاشرہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں، کیونکہ جہالت اندھیر ہے اور جہالت سے معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، تفریقہ اور انتشار سے بچو، کیونکہ اتحاد قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، اور تفریقہ اور انتشار سے قوت معاشرہ پارا پارا ہو جاتا ہے، قوموں کی وزن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کے جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہی عید کا پیغام ہے، کیونکہ عید کا پیغام یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے لیے تعریف ہے۔ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، دنیا میں غالب ہو کے رہو گے، سر اٹھا کر جیو گے، حالات کتنے ہی خراب کی نہ ہو، آپ مایوسی سے نکل کر امید کے راستے پہ چلو گے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے، امت مسلمہ کے لیے مبارک بنائے، اس عید کو ہمارے لیے عزت کا، ہمارے لیے قوت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے غلبہ کا ذریعہ بنائے، ہمارے صفوں میں اتحاد رکھے، ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے ہر موڑ پر، ہر گام پر اللہ عز و جل کی مدد اور اس کی نصرت ہمیں ملے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے۔ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا يا قوي يا عزيز۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔